اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس مجلس کی یہ آخری نشست ہے جس کا عنوان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسے ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب صحابہ کرام نے مشورے کے بعد سیدنا حسن بن علی کو متفقہ طور پہ خلیفہ چن لیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم سیدنا حسن بن علی پہاڑوں جیسے لشکر لے کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے مقابلے میں آئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت عمرو بن عاص نے کہا مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں جو مد مقابل کو فنا کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے عمرو، اگر دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی بیوہ عورتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یتیم بچوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت معاویہ نے بنی عبد شمس کے دو قریشی افراد عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر کو بھیجا کہ جاؤ اور اس شخص سیدنا حسن بن علی کو صلح کی پیشکش کرو اور ان سے مصالحت کا مطالبہ کرو۔ وہ دونوں ان سیدنا حسن بن علی کے پاس آئے اور صلح و امن کی بات چلائی۔ سیدنا حسن نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ان جگہوں میں بہت مال خرچ کر چکے ہیں، یعنی صلح کی صورت میں ان کی کفالت کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ امت ان جنگوں کی وجہ سے اپنے خون میں لت پت ہو چکی ہے۔ ان دونوں نے عرض کی حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں فلاں پیشکش کرتے ہیں اور کچھ مطالبات کے طلبگار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سیدنا حسن بن علی نے فرمایا اس معاہدے کی تکمیل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ جو بھی مطالبہ کرتے گئے وہ دونوں اپنے ذمے لیتے گئے۔ جب صلح ہو گئی تو سیدنا حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے دوران سیدنا حسن بن علی کو اپنے پہلو میں لیے ہوئے کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف، اور ساتھ ساتھ ہی ارشاد فرماتے جاتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یعنی اپنی حکومت سے دستبردار ہو کر قربانی کر کے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، یعنی خلیفہ راشد سیدنا علی کے حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت یہ صحیح بخاری 2704 اور 7109 والی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے متعلق فرمایا تھا کہ ھذا ابنی سید، کہ یہ میرا لڑکا سردار ہے، اور کہ عنقریب اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کو اس کے ذریعے سے ملائے گا۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے یہ صلح کر لی امت کے وسیع ترین مفاد کے لیے۔ یہ 20 سال پہلے غالباً 40 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ حضرت حسن نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگ بھی موجود تھے، لیکن امت کے خاطر آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی۔ سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر معاویہ بن ابو سفیان کو حکومت سپرد کی تھی ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب کی تاریخ میں ہیں۔ مثلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفاء راشدین کی طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑ جائیں گے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا بدستور
بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفاء راشدین کے ادوار سے ملتا آ رہا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والے سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، مگر افسوس ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا کہ اس کا حق تھا کہ علی رضی اللہ عنہ پر برابر شب و شتم ہونے لگا تھا اور لوگ انہیں گالیاں دیے جا رہے تھے۔ المصنف لابن ابی شیبہ کے حدیث میں ہے کہ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اور ایک دوسرا شخص سیدنا حسن بن علی کی قیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا حسن اس شخص کے سے بار بار فرماتے، مجھ سے جو علمی بات پوچھنی ہے پوچھ لو اس وقت سے پہلے کہ تم نہ پوچھ سکو۔ اس شخص نے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا، ہم تو صرف عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پھر آپ اٹھے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر واپس آئے اور فرمایا، ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تھوکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ رہا تھا، مجھے کئی بار زہر پلایا گیا ہے اور اس بار تو وہ زہر بہت ہی سخت تھا۔ سیدنا عمیر بن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ پھر اگلے دن ہم دوبارہ صبح سیدنا حسن کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ حالت نزا میں تھے، اور اسی دوران سیدنا حسین بن علی آئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا، اے میرے بھائی جان، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن نے پوچھا، کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ سیدنا حسن نے فرمایا، اگر میں نے مجرم کو صحیح شناخت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ میری جان سے مار دیا جائے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ 38,540، المستدرک للحاکم 4,816، اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر فی السنہ 26 اسنادہ اس کی صحیح کہتے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مارا گیا۔ وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے چونکہ حضرت حسن نے تو اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، جب امیر معاویہ انتقال فرما جاتے تو ان کے بعد ظاہری طور پہ خلافت حضرت حسن کو دی جانی تھی، اسی بنا پر غالباً میرا گمان یہی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا۔ اسی طرح سیدنا سنن ابی داؤد کی حدیث میں کہ سیدنا خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی قرب اور عمرو بن اسود اور بنی اسد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے پاس وفد بن کر گئے۔ اس موقع پر ملاقات کے دوران حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن بن علی فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام نے فوراً پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص حضرت معاویہ جن کا نام اگلے طریق میں ہے نے سیدنا مقدام سے کہا، تم اسے مصیبت سمجھتے ہو؟ سیدنا مقدام نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اسے مصیبت کیوں کر نہ سمجھوں، حالانکہ میں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے، یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ بنو اسد کے ایک شخص نے کہا، وہ حسن تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام نے یہ باتیں سننے کے بعد غصے میں آ کر ارشاد فرمایا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھ یعنی حضرت معاویہ کو غصہ نہ دلاؤں اور ایسی بات نہ سناؤں جو تجھے ناپسند ہو۔ اے معاویہ، اگر میں سچ بیان کروں تو میری تصدیق کر دینا، اور اگر جھوٹ بولوں تو میری تردید کر دینا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ سیدنا مقدام نے پوچھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا
پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم پہننے سے منع فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے پوچھا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تو نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درندوں کی کھالوں کے لباس کو پہننے سے اور ان پر قالین کے طور پر بیٹھنے سے روکا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ پھر سیدنا مقدام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اے معاویہ یہ سب حرام اشیاء استعمال ہوتی ہوئی میں نے تیرے گھر میں دیکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے پتا ہے کہ میں تم سے جیت نہیں سکتا۔ سیدنا خالد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام کے لیے ان کے دونوں ساتھیوں سے بڑھ کر انعام و اکرام کا حکم صادر کیا اور سیدنا مقدام بن معدی قرب نے سارا مال اپنے ساتھیوں میں ہی وہیں بانٹ دیا اور اسدی نے کسی کو کچھ بھی نہ دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت معاویہ کو ہوئی تو انہوں نے کہا سیدنا مقدام تو واقعی ایک سخی شخص ہیں جنہوں نے دل کھول کر دے دیا، اور جو اسدی شخص ہے وہ اپنے مال کو اچھی طرح سے سنبھالنے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے سیدنا خالد بن معدان تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مقدام بن معدی قرب اور عمرو بن اسود اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ملنے آئے تو حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سیدنا حسن فوت ہو گئے ہیں؟ سیدنا مقدام نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پر حضرت معاویہ نے سیدنا مقدام سے کہا تم اسے یعنی سیدنا حسن کو موت کو مصیبت سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا مقدام نے جواباً فرمایا میں اسے مصیبت کیوں کرنا سمجھوں، حالانکہ میں نے خوب دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا تھا اور ارشاد فرما رہے تھے یہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو رافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس بھی نبی کو مبعوث فرمایا تو ان سب ہی کی امت میں ان کے کچھ حواری قریبی ساتھی اور اصحاب ہوا کرتے جو اس نبی کی نسبت پر چلتے اور اس کے احکام کی پیروی کیا کرتے۔ پھر ان حواریوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوتے جو زبان سے وہ کہتے جو وہ نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ ایسی بری صورتحال میں جو کوئی بھی ان نالائق جانشینیوں سے اپنے ہاتھوں سے جہاد کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور جو کوئی بھی ان سے اپنے دل سے برا سمجھتے ہوئے جہاد کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اور اس کے بعد تو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ سیدنا ابو رافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو انہوں نے اس کے حدیث ہونے کا انکار کر دیا۔ اتفاقاً مجھ سے ملنے کے لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود وہاں تشریف لائے اور مدینہ شریف کی ایک وادی قنات میں قیام کیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر مجھے ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو میں نے اسی حدیث کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا تو انہوں نے بالکل وہی حدیث بیان کی جو میں سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیان کر چکا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان بن حکم نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت شروع کی۔
عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کی بدعت یہ کیوں شروع کی؟ کیونکہ نماز کے بعد ان کا خطبہ کوئی سنتا ہی نہیں تھا جس میں حضرت علی اور آل علی پر لعن طعن کیا جاتا، سب و شتم کیا جاتا۔ نوٹ: نماز کے بعد خطبے میں بنو امیہ کے گورنر سیدنا علی بن ابی طالب پر ممبروں سے لعنت کرواتے تھے، چنانچہ لوگ خطبہ سننے بغیر ہی اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص جو اپنی پرانی زندگی سے توبہ کر چکا ہے اور نیک زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر مخصوص لہجے میں، مخصوص مساجد میں، مخصوص علماء کرام اور مشہور علماء کرام کے ذریعے سے اس پر لعنت کی جاتی ہے، لیکن اس کے مد مقابل میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو عریانیت پھیلائی جا رہی ہے اور جو سر عام عریانیت کا دھندا چلایا جا رہا ہے گھروں سے، اس کے خلاف ایک لفظ بولا نہیں جاتا۔ اور صحابہ کے منقبت ایک لفظ اس کے لیے بولے نہیں جاتے، بلکہ خاص جو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والا معاملہ کر رہا ہو، اسی کے لیے مسجدوں سے لعن طعن بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ ایک پرانا دستور ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے نماز عید ادا فرماتے، پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے جبکہ لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت فرماتے اور نیکی کا حکم دیتے، اور اگر کوئی لشکر تشکیل دینا ہوتا تو اسے تشکیل دیتے، اور کوئی اور خاص حکم ہوتا تو ارشاد فرماتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگ اسی سنت پر قائم تھے، حتیٰ کہ ایک بار حضرت معاویہ کا مقرر کردہ گورنر امیر مدینہ مروان بن حکم کے ہمراہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا، اور جب ہم عیدگاہ میں پہنچے تو ناگہاں دیکھا کہ کثیر بن سلط نے وہاں ایک ممبر تیار کیا ہوا تھا، اور مروان بن حکم نے نماز سے پہلے ہی اس ممبر پر بغرض خطبہ چڑھنا چاہا تو میں نے اس کے لباس کو پکڑ کر کھینچا، یعنی سنت کی مخالفت سے روکنا چاہا، مگر وہ دامن چھڑا کر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے ہی خطبہ دے ڈالا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم تم نے سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدل ڈالا۔ اس مروان بن حکم نے کہا اے ابو سعید، جس سنت کو تم جانتے ہو وہ رخصت ہو چکی۔ میں نے جواباً کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں جس سنت کو جانتا ہوں وہ اس بدعت سے بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ لوگ نماز کے بعد ہمارے خطبے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے، لہٰذا میں نے اس خطبے کو نماز سے پہلے مقرر کیا۔ صحیح مسلم 179 اور 177، صحیح بخاری 956 اور صحیح مسلم 2053 احادیث میں یہ تمام چیزیں منقول ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا یوسف تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے حجاز کے لیے اپنا گورنر مقرر کیا، تو اس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے دوران حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں سے اس کے باپ کے بعد خلیفہ بننے کے لیے پیشگی ہی بیعت لے سکے۔ اس کی تقریر سن کر سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس مروان سے کچھ کہہ دیا۔ سیدنا عبد الرحمن کے ان کھرے جوابی الفاظ کا ذکر اسی حدیث کے اگلے طریق میں موجود ہے۔ مروان نے غصے میں حکم دیا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے، چنانچہ سیدنا عبد الرحمن جان بچانے کی خاطر اپنی بہن ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما کے گھر جو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تھا میں داخل ہو گئے۔ جب وہ حکومتی
کارندے انہیں نہ پکڑ سکے تو مروان بن حکم نے غصے میں آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک یہ وہی شخص ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور وہ شخص کہ جس نے کہا اپنے والدین سے کہ افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے اس بات کی دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کئی قومیں گزر چکی ہے۔ یہ دھمکیاں تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ الاحقاف آیت نمبر 17۔ مروان کی طرف سے آل ابی بکر پر لگائے گئے اس گستاخانہ اور جھوٹے الزام پر ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے میں سے ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم آل ابی بکر رضی اللہ عنہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا سوائے اس کے جو سورۃ النور میں میری براءت سے متعلق نازل ہوا تھا۔ سنن النسائی والکبریٰ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا محمد بن زیاد تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی تو مروان بن حکم نے کہا سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا۔ سیدنا عبد الرحمن نے جواباً فرمایا، یہ تو ہرقل اور قیصر جیسے بادشاہوں کی سنت ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنے گا۔ تو مروان نے کہا، بے شک یہ وہ شخص ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، الاحقاف آیت نمبر 17۔ جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم اس مروان نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ہمارے متعلق نازل نہیں فرمائی، اور اگر میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتی ہوں جس کے متعلق وہ نازل ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی، جبکہ مروان اس وقت اپنے باپ کی پشت میں تھا۔ پس مروان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری 4827، سنن النسائی والکبریٰ 11491، المستدرک للحاکم 8483 اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث منقول ہے۔ الاوائل ابن ابی عاصم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا اس کا تعلق بنو امیہ سے ہوگا۔ اسی کے تحت اپنے مجموعے میں محدث اعظم سعودی عرب شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ متوفی 1420 ہجری لکھتے ہیں، اس حدیث میں سنت کو تبدیل کر دینے سے مراد خلیفے کے انتخاب کے طریقے کو بدل کر اسے وراثت بنا دینا ہے۔ یعنی کہ خلیفاؤں کا طریقہ یہ رہا کہ امت کو انہوں نے یا تو خلیفہ انہوں نے خود اپنا چنا یا امت کے سپرد وہ کر کے گئے، یا منتخب افراد کے ذمے لگا دیا کہ وہ خلیفہ کو چن لیں۔ یہ باپ کے بعد بیٹا کا چننا یہ بادشاہی طرز ہے۔ مسند ابی یعلا اور مجموع الزوائد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن سبا تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا پھر اس سے نباتات نکالے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ میری داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگ دیا جائے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کی قسم جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا اس کو اس کے اہل و عیال سمیت تباہ و برباد کر دیں گے۔ سیدنا علی نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں کہ ایسی حرکت مت کرنا، میرے قتل کے بدلے میں صرف میرے قاتل کو ہی قتل کرنا۔ اس شخص نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اپنے بعد ہمارے لیے اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں۔ سیدنا علی نے فرمایا، نہیں بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑا تھا۔
لوگوں نے عرض کی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بغیر خلیفہ کے چھوڑے جا رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا علی نے فرمایا میں عرض کروں گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں ان میں رہا جب تک تو نے مجھے ان میں رکھا، اور جب تو نے مجھے موت دے دی تو میں نے تجھے ان پر نگراں چھوڑ دیا۔ اب تیری مرضی ہے، تو چاہے تو ان کی اصلاح فرما دے اور چاہے تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اور یہی ہوا، حضرت خوارج کا جو گروہ پیدا ہوا، انہوں نے 3 لوگوں کے نام منتخب کیے، مغیرہ بن شعبہ اور اسی امیر معاویہ اور غالباً عمرو بن عاص امیر معاویہ اور اسی طرح علی بن ابی طالب۔ انہوں نے کہا کہ یہ تینوں دین سے نکلے ہوئے ہیں اور جتنا فتنہ و فساد ہے ان کی وجہ سے ہے۔ تو عمرو بن عاص تو اس وقت جمعہ پڑھانے نہیں آئے، امیر معاویہ آئے، ان پر حملہ ہوا لیکن اس سے وہ بچ گئے، ہلکی سی خراش آئی اور جس کی وجہ سے وہ بچ گئے، علاج کروایا تو بچ گئے۔ لیکن علی پر جو زخم ہوا فیروز بن لؤلؤ، مغیرہ بن شعبہ کے غلام فیروز بن لؤلؤ نے نہیں، انہوں نے حضرت فیروز بن لؤلؤ نے حضرت عمر پر حملہ کیا تھا۔ ایک دوسرے شخص نے، میرا ذہن میں سے اب نام نکل گیا، حضرت علی پر حملہ کیا، جس کتاب وہ نہ لا سکے اور جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا جبیر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا اور وہاں میری ملاقات 2 یمنی باشندوں ذو قلع اور ذو عمر سے ہوئی۔ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنانے لگ گیا۔ یہ سن کر ذو عمر کہنے لگے اگر آپ کی باتیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست ہیں تو پھر سن لو کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تو 3 دن گزر چکے ہیں، پھر وہ میرے ساتھ ہی سفر کرتے رہے حتیٰ کہ ہم راستے میں ہی تھے کہ ہمارے سامنے مدینہ منورہ سے آنے والا ایک قافلہ نمودار ہوا، اور ہم نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا ہے اور سب لوگ امن و امان سے ہیں۔ اور ان دونوں نے کہا اپنے خلیفے کو بتانا کہ ہم آ رہے تھے مگر اب واپس ہو رہے ہیں اور شاید دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ یمن کو لوٹ گئے۔ چنانچہ میں نے مدینہ منورہ پہنچ کر سیدنا ابو بکر سے ان کا سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تم انہیں میرے پاس لے کر کیوں نہیں آئے؟ پھر کچھ عرصے بعد ملاقات ہونے پر ذو عمر نے مجھ سے کہا اے جریر، میرے دل میں تمہاری بڑی عزت ہے اور میں تمہیں ایک خاص بات بتلاتا ہوں کہ تم عرب اس وقت تک خیر و اصلاح میں رہو گے جب تک تم اپنے حاکم کے انتقال پر دوسرا حاکم بنا لو گے، پھر جب حصول اقتدار کے لیے تلوار استعمال ہوگی تو تمہارے حاکم بادشاہ بن جائیں گے جو بادشاہوں کی طرح غضبناک ہوا کریں گے اور بادشاہوں کی طرح خوش ہوں گے، یعنی ان کے مزاج شاہانہ اور اطوار جاہرانہ ہوں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مینا میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا اور وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے۔ سیدنا عبد الرحمن لوٹ کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المؤمنین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین کیا آپ اس فلاں شخص سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اگر سیدنا عمر فوت ہو گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا، کیونکہ سیدنا ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک بغیر کسی منصوبے کے ہوئی تھی اور کامیاب رہی تھی۔ اس کی یہ خبر سن کر سیدنا عمر غصے میں آ گئے اور فرمایا انشاءاللہ آج شام میں ضرور لوگوں کو خطبہ دوں گا اور انہیں ان سازشی لوگوں سے خبردار کروں گا جو لوگوں سے معاملات یعنی اقتدار چھین لینا چاہتے ہیں۔
اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ابھی ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ حج کے موقع پر ہر قسم کے عامی اور بازاری لوگ بھی جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ جمعہ اور یہی لوگ خطبے کے وقت آپ کے قریب و جوار میں اکٹھا ہوں گے، اور مجھے خوف ہے کہ آپ کوئی بات ایسی کہہ دیں کہ جو غلط مطلب و مفہوم کے ساتھ ہر طرف پھیل جائے اور لوگ اسے درست سیاق و سباق کے ساتھ نہ سمجھ پائیں، لہٰذا آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں حتیٰ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، جو کہ ہجرت اور سنت کا گڑھ ہے۔ وہاں آپ سمجھدار لوگوں اور معززین کے ساتھ مخصوص مجلس میں بات کریں تاکہ آپ کی گفتگو کو صحیح اور موضوع مفہوم میں لیا جا سکے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم، انشاءاللہ تعالیٰ میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے، اور جمعہ کے دن میں سورج ڈھلتے ہی جلدی مسجد میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیدنا سعید بن زید ممبر کے پاس پہلے سے تشریف فرما ہے، میں بھی ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور میرا گھٹنا ان کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب تشریف لے آئے۔ انہیں آتا دیکھ کر میں نے سیدنا سعید سے کہا کہ آج وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد سے آج تک ویسا خطبہ نہیں دیا ہوگا۔ سیدنا سعید نے میری بات سے اتفاق نہ کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں کہیں گے۔ سیدنا عمر آ کر ممبر پر بیٹھ گئے، اور جب مؤذن اذان سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، آج میں ایسی بات کہنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھائی گئی ہے۔ شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، جو شخص بھی اسے سن لے اور سمجھ لے تو اس کا فرض ہے کہ جہاں تک وہ اسے پہنچا سکے پہنچا دے، اور جو اسے نہ سمجھ سکے تو میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ اسے آگے بیان کرے اور کم فہمی کی وجہ سے غلط بیانی کا مرتکب ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ اگر سیدنا عمر فوت ہو گئے تو ہم فلاں شخص کی بیعت کر لیں گے۔ اے لوگوں، دیکھنا تم میں سے کسی شخص کو اس بات سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہوئی تھی اور اس کے باوجود منعقد ہو گئی تھی اور کامیاب ٹہری تھی۔ خبردار، وہ بیعت واقعی ہوئی تو اسی طرح اچانک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے خاص اس موقع پر شرارت اور فتنے سے محفوظ رکھا اور سب مسلمانوں نے اس بیعت کو تسلیم کر لیا۔ لیکن اب تم میں قیامت تک سیدنا ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے کہ سب کے سب اس پر متفق بھی ہو جائیں؟ یعنی اب ایسا دوبارہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا اب خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں مشاورت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردست خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا وہ بیعت کرنے والا اور جس کی بیعت کی گئی ہوگی فساد کے نتیجے میں دونوں ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، اب جس نے بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی بھی شخص کی زبردستی خلافت کے لیے بیعت منعقد کی تو یاد رکھنا نہ تو بیعت کرنے والے کی بیعت صحیح ہوگی اور نہ جس خلیفہ کی بیعت کی گئی اس کی بیعت منعقد ہوگی۔ یعنی ابو بکر کی خلافت مشورے سے بھی ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا، عمر نے 6 افراد کے سپرد خلافت کی ذمہ داری کو چھوڑا۔ عمر کے بعد حضرت عمر نے حضرت عثمان کا نام ایک چٹھی میں لکھ کر دے دیا اور
حضرت عمر نے مرنے کے بعد حضرت عثمان 4 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا. حضرت عثمان کے بعد تلوار کی زور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. لیکن حضرت علی کے خلیفہ بننے کے زمانے ہی میں امیر معاویہ نے ان کی خلافت نہ کی، یہ ان کی غلطی تھی. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن نے اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کیا اور ان کی بیعت کو مانا. لیکن حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت برقرار رہتے ہوئے 56 ہجری سے ہی یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی اور 60 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. اور جب امام حسین عالی مقام نے ان کے خلاف خروج کا اعلان کیا اور وہ نکلے ظلم کے خلاف، تو کربلا کی وہ داستان پھر چھڑی ہے جس کا نہ کہنے سے حق ادا ہو سکتا ہے، نہ قلم اس کی تحریر سے حق ادا کر سکتے ہیں، نہ آنسو بہانے سے وہ چیز کم ہو سکتی ہے. بس اللہ ہی اس کا جواب اور اجر اپنے پاس سے ان لوگوں کو عطا فرمائے. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کے علوم کے پیالے محفوظ کیے ہیں. ایک علم شریعت کو میں نے لوگوں میں نشر کر دیا ہے، اور دوسرے مستقبل میں ہونے والے فتنوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کو اگر بیان کروں تو ان موجودہ حکمرانوں کے کرتوتوں کی اصلیت کھلنے کے باعث ان کی طرف سے میری شہ رگ ہی کاٹ دی جائے گی. یہ بھی سنت ہے کہ اگر موت کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ موت کا آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہو تو آپ اس علوم کو ضرور چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. لیکن میں عالموں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ کے علم کی قدردانی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. یہ کیا ظلم آپ نے ڈھایا ہوا ہے کہ ایک شخص کی کھول کر آپ جو ہے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں. وہ بازاروں سے گزرے، آپ ممبروں سے اس کے متعلق اعلان کرتے ہیں. وہ گلیوں سے گزرے، نیچ چھوکروں کے ذریعے سے اس پر گالیاں کہی جاتی ہے. وہ پیشاب پاخانہ بیٹھے، اس کی عریاں تصویریں بنائی جاتی ہے. اور ایسے حکمران اور ایسے لوگ جو یہ سب چیزوں کو چلا رہے ہیں، آپ کی زبانیں خاموش، آپ کے قلم بے حرکت، اور آپ کے افعال اور کردار اس میں کوئی نمایاں نظر نہیں آتے. یہ منافقت کا دوغلاپن آپ کب تک چلائیں گے؟ کیا منہ لے کر آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے؟ کس علوم نبوت کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں اور کس بات پر اپنے آپ کو عالم اور انبیاء کے وارث کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس طرف بول نہیں سکتے تو آپ اس طرف بھی خاموش ہو جائیں. اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن عمرو تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بن حکم بھی تھا. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، میری امت کی ہلاکت خاندان قریش میں سے بنو امیہ کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی، والعیاذ باللہ من ذالک. یہ سن کر مروان خود ہی کہنے لگا، ان چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو بنو فلاں اور بنو فلاں کہہ کر ان چھوکروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ شام کے حکمران بن گئے تو میں اپنے دادا یعنی سعید تابعی رحمہ اللہ کے ساتھ بنو مروان کے پاس جایا کرتا تھا. تو میرے دادا جان جب ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو فرمایا کرتے، عین ممکن ہے کہ یہ وہی لڑکے ہوں. ہم نے ان سے جواباً عرض کیا، آپ سعید تابعی رحمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، قریش کا یہ قبیلہ مراد بنو امیہ اور اس کے ثبوت میں مقابلے کی حدیث نمبر 2 پہلے ہی گزر چکی ہے، میری امت کو برباد کر دے گا. یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو.
کوئی میری بات نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں ایسی حالت میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کاش کے لوگ ان سے الگ ہی رہیں، یعنی ان حکمرانوں کے ساتھ کسی بھی برے عمل میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ صحیح بخاری 120 نمبر حدیث اور 7058 اور صحیح مسلم 7325۔ حکمران جو بھی اچھے کام کریں دل سے قابل قبول ہے، دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہے، ہم ان کا تعاون بھی کریں گے اچھے کاموں کے لیے، لیکن ہمارا موقف عبداللہ بن عمر کا ہے کہ لیکن جب وہ برائی پر آ جائیں ہم اس سے الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان نے باغیوں کے متعلق کہا تھا جب وہ تمہیں نماز پڑھائے، اچھی باتوں کی تعلیم و تلقین کرے تم ان کی پیروی کرو، لیکن جب وہ برائی کی طرف تمہیں بلائے تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ امت مسلمہ جاگ جاؤ، عریانی چھوڑ دو، اور پردہ کشی کرنا، کسی کے نفسیات کو شکار بنانا، اس کی بیوی پر تہمت باندھنا، عریانیت کو فروع دینا، یہ چھوڑ دو، باز آ جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں میں دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا 70 کی دہائی کا آغاز یعنی 61 ہجری اور چھوکروں کی حکمرانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ دلائل النبوہ للبیہقی کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے، اے اللہ تعالیٰ مجھے 60 تک باقی نہ رکھنا، یعنی 60 ہجری تک۔ لوگوں تمہاری بربادی ہو، حضرت معاویہ کی کنپٹیوں کو مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روک لو، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوکروں کے دور اقتدار تک باقی نہ رکھنا۔ مسند ابی یعلا کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ گویا حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف پر اچھل کر چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں۔ خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت طیش میں آ گئے اور ارشاد فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حکم کے بیٹے مروان بن حکم اور اس کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کا بیان ہے، اس غیبی خبر ملنے کے بعد وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مطمئن اور ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا، کبھی ہنستا ہوا آپ کو نہیں دیکھا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عاص بن عمرو عبید اللہ بن زیاد جو یزید بن معاویہ کی طرف سے کوفہ کے لیے گورنر مقرر تھا کے پاس آئے اور بطور نصیحت فرمایا، اے بیٹا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے بدترین حکمران وہ ہے جو ظالم ہو، اس لیے تم ان میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر وہ عبید اللہ بن زیاد گستاخی کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ، تم تو صحابہ میں سے محض بھوسا ایک گرے پڑے غیر اہم شخص ہو۔ سیدنا عاص بن عمرو نے جواباً فرمایا کہ صحابہ میں سے بھی کوئی شخص بھوسا تھا؟ بھوسا تو ان کے بعد میں آنے والے تم جیسے لوگوں میں ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو طالوت تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو برزہ کو گورنر یزید بن معاویہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے دیکھا، جبکہ وہ دسترخوان پر تھا۔ اس نے سیدنا ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گئے اور جواباً فرمایا، مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر آر دلائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا، میں نے تمہیں اس لیے بلوایا کہ تم سے حوض سے کوثر سے متعلق پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ سیدنا ابو برزہ نے فرمایا، ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار اور نہ 5 بار، یعنی متعدد بار سنا، اور جو شخص اس حوض کوثر کے باوجود کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے
اس سے پینا نصیب نہ فرمائے۔ سیدنا ابو طالوت تابعی کا بیان ہے کہ پھر سیدنا ابو ہریرہ ابو برزہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم 4733، سنن ابی داؤد 4749، اور شیخ البانی اور شیخ زبیر علی زئی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور انصار سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ چنانچہ جس نے انصار سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا، اور جس نے انصار سے دشمنی رکھی تو اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر مٹی باندھے مرض وفات میں باہر تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر تشریف نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم و جان ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے اور ان کے حقوق باقی ہیں۔ تم میرے بعد ان کے نیکوکاروں کی طرف سے عذر قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک آدمی ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک وادی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار استر اندرونی لباس ہے، جبکہ باقی لوگ اوپر کا کپڑا ہے۔ اے انصار، بے شک تم لوگ میرے بعد ترجیح دیکھو گے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے تھے، جب غزوہ روم میں شریک ہوئے تو امیر لشکر حضرت معاویہ نے ان سے کہا، کیا تم قاتلان عثمان میں شامل نہیں؟ اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ پھر غزوے سے واپسی پر بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری نے حضرت معاویہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم لوگ کن کن آزمائشوں میں مبتلا ہوگے۔ حضرت معاویہ نے کہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرنا۔ حضرت معاویہ نے کہا، تو پھر تم صبر ہی کرو۔ اس گستاخی پر سیدنا ابو ایوب انصاری غصے میں آ گئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی حضرت معاویہ سے کلام نہیں کروں گا۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری ان کو ملنے کے لیے آئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا، میں آپ کے لیے آج ویسے ہی گھر خالی کر دوں گا جیسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور سارا گھر ساز و سامان سمیت سیدنا ابو ایوب انصاری کو تحفے میں دے دیا۔ پھر پوچھا، کوئی اور حاجت؟ سیدنا ابو ایوب انصاری نے فرمایا، مجھ پر 4000 درہم کا قرضہ ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے سیدنا ابو ایوب انصاری کو 20,000 درہم اور 40 غلام تحفے میں دیے۔ یہ صحیح بخاری 3783، 3799، 4330، مستدرک للحاکم 4935، 5940 اور امام حاکم اور امام ذہبی نے اس کی اسناد کو صحیح فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن بن شماسہ کا بیان ہے، میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو
کس جگہ کے لوگوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا مصر والوں میں سے ہوں۔ اس پر انہوں نے فرمایا تمہارے موجودہ حاکم جس نے حضرت معاویہ کی حمایت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر کردہ مصر کے حاکم میرے بھائی محمد بن ابی بکر پر چھپ کر حملہ کر کے انہیں شہید کر کے مصر پر قبضہ کر لیا کا کیا حال تھا اس لڑائی میں؟ میں نے عرض کیا میں نے تو اس نئے حاکم میں کوئی بات بری نہیں دیکھی۔ ہم میں سے کسی کا اونٹ مر جاتا تو وہ اسے نیا اونٹ دیتا تھا، اور اگر ہمارا غلام مر جائے تو نیا غلام دے دیتا، اور اگر خرچے کی ضرورت بڑھ جائے تو خرچہ بھی دے دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا تمہارے اس حاکم نے میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو سلوک کیا، یعنی محمد بن ابی بکر کو شہید کر کے ان کی لاش مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلائی گئی، یہ حرکت مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے نہیں روک سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس حجرے میں فرمایا تھا اے اللہ تعالیٰ میری امت کا جو حاکم لوگوں پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو حاکم ان لوگوں پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی فرما۔ المستدرک الحاکم کی حدیث میں ہے، مروان بن حکم کا بیان ہے کہ میں حضرت معاویہ کے ہمراہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اے معاویہ تم نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور تم نے کیا کچھ نہیں کیا، تجھے اس بات سے ذرا خوف نہیں آتا کہ میں تیرے لیے ایک آدمی چھپا کر رکھوں اور وہ تجھے خفیہ حملہ کر کے قتل کر دے؟ معاویہ نے عرض کیا آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان اچانک حملہ کر کے قتل کرنے سے روکتا ہے، مومن اچانک حملہ نہیں کرتا۔ نوٹ: سیدنا علی کے حامی مشہور صحابی سیدنا حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے مظلومانہ شہادت کی مکمل تفصیلات المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 5972 سے 5982 میں موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر بٹھا دوں اور وہ تمہیں قتل کر دے؟ حضرت معاویہ نے عرض کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تو امن والے گھر میں ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایمان بہادری کو بیڑی ڈال دیتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کی ضروریات کے حوالے سے رویہ کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا صحیح ہے۔ معاویہ نے عرض کیا تو پھر آپ ہمیں اور باقی لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ہم اپنے پروردگار سے جا ملیں۔ یعنی کہ حضرت معاویہ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ ہماری باتوں میں روک ٹوک نہ کیا کریں، حکومت کے باتوں میں آپ دخل اندازی مت کیا کریں، آپ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں حتیٰ کہ ہم اپنے خدا سے معاملات میں جا ملیں۔ نوٹ: یہاں پر سیدنا امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ احادیث کے معاملے میں حضرت معاویہ کی ذات پر کوئی تہمت نہیں ہے۔ حدیث کے معاملے میں ان پر کوئی تہمت نہیں، حدیث بالکل وہ سچی بیان کرتے تھے امیر معاویہ، یعنی حضرت امیر معاویہ کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کی احادیث پر اثر نہیں پڑتا۔ اس سے پتا چلا کہ جب امیر معاویہ نے علی کے مقابل جنگ کی جو غلط تھی اور باقی سب وہ حرام کامیں بھی کی، ریشم، سونا اور جانوروں کی کھالیں ان کے گھروں میں پہنا جاتا، لیکن پھر بھی حدیث کی کتابوں سے انہیں ان کی حدیث لی جاتی ہے۔ وطر کی نماز فرمایا جاتا ہے کہ وہ مجتہد ہے اور مجتہد کو حق حاصل ہے کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ وطر کی نماز کی حدیث بخاری میں ان سے منقول ہے،
تو اسی طرح سے جو ہے وہ حدیث اگر کوئی گنہگار آدمی بھی صحیح حدیث بتا رہا ہے اس سے قابل قبول ہے. یہ اہل شیعہ کا مذہب ہے کہ امامت کے لیے صرف اور صرف معصوم لوگ ہی امامت کرا سکتے ہیں، خلافت صرف معصوم لوگوں کو دی جا سکتی ہے. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ امامت کے لیے آپ دیندار شخص ہی چنیں، دیندار شخص کو ہی منتخب کرے، دین کی بات کرنے کے لیے دیندار شخص کو ہی منتخب کرے. لیکن کوئی گزشتہ زندگی میں دین اپنی غلطیوں سے توبہ اللہ کر کر نیک زندگی گزار چکا ہو، دین کو صحیح منہج پر اہل سنت کے طریقے پر سنت کے موافق بیان کر رہا ہو تو اس سے دین کی باتوں کو لیا جا سکتا ہے. یہ کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد امام علی بن جعد رحمہ اللہ المتوفی 230 ہجری فرماتے ہیں مجھے یہ برا نہیں لگے گا کہ اللہ تعالی حضرت معاویہ کو قیامت کے دن عذاب دے. یہ تہذیب التہذیب امام ابن حجر جلد 7 صفحہ 257 اور شیخ زبیر علی زئی فی قیام رمضان صفحہ 77 اسناد ہی صحیح اس کی کہتے ہیں. نوٹ: امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ المتوفی 1014 ہجری لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے، ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کے طلب ترک کر دیتے جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. چنانچہ یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا کہ ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویے کی وجہ سے قرآن و حدیث دونوں محجور و متروک ہو گئے. یہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح امام اللہ علی قاری حنفی تحت الحدیث مشکات المصابیح 5878 کے تحت لکھتے ہیں. اسی طرح امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ المتوفی 1206 ہجری جو اہل حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں کے بیٹے امام عبداللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے اہل شام سمیت سیدنا علی کی بیعت نہیں کی، پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضامندی کا الزام بھی دوہرا، مگر اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو اس الزام سے بچا لیا. سیدنا عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی. حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دیا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں. معاویہ بولے خاموش رہو، واللہ تم اونٹ کی طرح ہمیشہ اپنے ہی پیشاب سے پسلتے ہو. کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ ان کو علی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو ہمارے درمیان لا پھینکا. ہم تو ان کے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے. سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو الزامی جواب کے طور پہ فرمایا اگر ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو پھر اپنے چچا سیدنا حمزہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا جنہوں نے ان کو کفار کے مقابلے میں بھیجا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسی بات تھی جو امیر معاویہ نے کہی. سید الشہداء جنہیں کہا جاتا ہے، جن
پر اللہ کے نبی فخر کیا کرتے تھے، ان کے متعلق امیر معاویہ نے ایسی بات کہی۔ بنو امیہ سیدنا علی کی تنقیص اور ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے، مگر اس عمل سے علماء کے دل میں سیدنا علی کی محبت بڑھ گئی اور قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ عمر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں بنو امیہ 60 سال تک ان کو گالیاں دیتے رہے، مگر وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، بلکہ ان کی شان پہلے سے بلند ہو گئی۔ یہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الامام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب فی الباب الخلافہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام ہے۔ تو آج ہم اس نشست کو یہ نشست اس پر ختم کرتے ہیں، اور کچھ وقفے کے بعد اگلی نشست کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔